دعواہم فیہا سبحانک اللہم وتحیتہم فیہا سلام وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔ ان کی دعا اس میں یعنی جنت میں یہ ہوگی کہ اے اللہ تو پاک ہے، اور جنت میں ان کی ملاقات کا پہلا بول سلام ہوگا، اور ان کی دعا کا خاتمہ یہ ہے کہ تمام تعریفیں اور شکر اس اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ سیریز کی یہ آخری ایپیسوڈ آپ کی خدمت میں انٹرنیشنل انسٹیٹیوٹ آف قرآن لرننگ کی جانب سے پیش کی جا رہی ہے۔ آج کا موضوع یہ ہے کہ ہم زندگی میں شکر گزاری کو شامل کرنے کے چند عملی طریقے کیسے اپنائیں۔ سب سے پہلے یہ کہ مثبت پہلو پہ توجہ دینا سیکھیں۔ پہلی چند اقساط میں ہم نے یہ دیکھا کہ منفی حالات میں بھی مثبت پہلو نکالنے کی شعوری کوشش کیسے کی جا سکتی ہے۔ حالات چاہے جیسے بھی ہوں، اپنا فوکس ان چیزوں پہ رکھیں جو آپ کی زندگی میں اچھی چل رہی ہیں۔ ہم عموماً ایک ایسی دنیا میں رہتے ہیں جہاں نگیٹیوٹی بڑی فریلی اویلیبل ہے۔ آپ ٹی وی کھولتے ہیں، کوئی نگیٹو نیوز آ رہی ہوتی ہے، کسی سے بات کرتے ہیں، وہ کوئی نگیٹو کہانی سنا رہا ہوتا ہے۔ پازیٹیوٹی ایک ایسی چیز ہے جو ہم نے کانشیسلی انکلکیٹ کرنی، یعنی شعوری طور پر انکلکیٹ کرنی ہے، اور شکر گزاری اس کا ایک بہترین موقع فراہم کرتی ہے۔ اگلی پریکٹیکل ٹپ یہ کہ زبان کو شکر گزاری میں مصروف رکھیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ صبح و شام کے اذکار، ان میں وہ خوبصورت کلمات شامل ہیں جو کچھ شکر گزاری کے جذبات کو بڑھاتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ہم پڑھتے ہیں اللہم ما اصبح بی من نعمت او باحد من خلقک فمنک وحدک لا شریک فلک الحمد ولک الشکر۔ اے اللہ، جس نعمت کے ساتھ میں نے صبح کی یا تیری مخلوق میں سے کسی کے پاس وہ نعمت ہے تو وہ صرف تیری طرف سے ہے، تیرا کوئی شریک نہیں، اور تیرے لیے ہی حمد اور شکر ہے۔ اذکار کے ساتھ چند لمحے گزاریں اور ان نعمتوں پر غور کریں جن کا آپ شکر ادا کرنا چاہتے ہیں۔ یہ عمل بھی آپ کے ذہن کو کمیوں یعنی ڈیفیشنسی کے بجائے برکتوں پر مرکوز کر دے گا۔ اگلی پریکٹیکل ٹپ یہ ہے کہ اگر آپ نے دوسروں کے ساتھ موازنہ کرنا ہے تو وہ حدیث کے مطابق کیجیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ ان لوگوں کو دیکھو جو مال میں تم سے نیچے ہیں، اور ان لوگوں کو نہ دیکھو جو تم سے اوپر ہیں، یہ بہتر ہے تاکہ تم اللہ کی نعمتوں کو حقیر نہ سمجھو۔ اپنے سے بہتر لوگوں کو دیکھ کر دل اداس تو ہو جاتا ہے، کیونکہ ہمیں ان کی جد و جہد نظر نہیں آتی، صرف ظاہری کامیابیاں نظر آتی ہیں۔ لیکن اگر آپ ان کی سٹرگلز دیکھیں تو آپ اپنی ہی زندگی کے لیے زیادہ شکر گزار ہو جائیں گے۔ کسی ہسپتال جائیں، یتیم خانے کا دورہ کریں، خیموں میں رہنے والے لوگوں سے ملیں، یا ان لوگوں سے بات کریں جو افطار کے ڈبوں کے انتظار میں قطار میں کھڑے ہیں۔ یہ آپ کی آزمائشوں کو ہلکا کر دے گا۔ اگلی پریکٹیکل ٹپ یہ ہے کہ آپ خاندان کے ساتھ شکر گزاری کا معمول بنائیں، اپنی فیملی کو اس میں شامل کریں۔ مثال کے طور پہ کھانا کھاتے وقت یا ملاقات کے دوران یہ معمول بنا لیں، آپ 3 چیزیں شیئر کریں جن کے لیے آپ شکر گزار ہیں۔ یہ نہ صرف شکر گزاری کی عادت کو فروغ دے گا بلکہ آپ کے تعلقات کو بھی مزید بہتر بنائے گا۔ آج کی گریٹیٹیوڈ ایکسرسائز: اپنی زندگی میں شکر گزاری کو شامل کرنے کے 3 عملی طریقے لکھیں جنہیں آپ رمضان اور رمضان کے بعد بھی جاری رکھنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ یاد رکھیں، جب آپ دل سے شکر گزار ہوتے ہیں تو دنیا آپ کو ایک پازیٹیو اور زندگی سے بھرپور انسان کے روپ میں دیکھتی ہے۔ اس کے ساتھ ہی الحمدللہ ہماری سیریز کا اختتام ہوا۔ اس میں جتنی خیر تھی وہ اللہ کی جانب سے تھی، اور جتنی غلطیاں تھیں وہ میری نااہلی کا ثبوت ہیں۔ میں ذاتی طور پر انٹرنیشنل انسٹیٹیوٹ آف قرآن لرننگ کی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے اس قابل سمجھا کہ میں سیریز کو ان کے ساتھ ریکارڈ کراؤں۔ انٹرنیشنل انسٹیٹیوٹ آف قرآن لرننگ پچھلے 17 سال سے قرآن کی تعلیم کو فروغ دے رہا ہے، جس میں آن لائن تجوید، ناظرہ، حفظ، تفسیر شامل ہیں، اور آن سائٹ سینٹرز میں ویکلی اور منتھلی حلقات منعقد ہوتے ہیں۔ مزید تفصیلات کے لیے آپ ڈسکرپشن میں موجود لنکس پر جا سکتے ہیں۔ اگر اس سیریز نے آپ کو کوئی فائدہ پہنچایا ہے تو اسے دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ دعاؤں کی درخواست: وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب۔ کیا آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے قرآن کو درست تلفظ اور تجوید کے ساتھ پڑھیں؟ انٹرنیشنل انسٹیٹیوٹ آف قرآن لرننگ 2008 سے کوالٹی اسلامک ایجوکیشن پرووائڈ کر رہا ہے، جو لایا ہے آپ کے بچوں کے لیے آن لائن لائیو انٹریکٹیو تجوید کورس جس کا نام ہے تجوید ایسینشل، جہاں بچے نہ صرف ماہر اساتذہ کے ساتھ اپنی غلطیاں فوراً درست کر سکتے ہیں بلکہ تجوید کے اصولوں کے مطابق پڑھنے کی مہارت بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ کلاسز بچوں کے لیے دلچسپ اور آسان انداز میں ترتیب دی گئی ہیں۔
تو دیر نہ کریں، ابھی رجسٹر کر کے اپنے بچوں کو قرآن کی بہترین تعلیم کا تحفہ دیں۔